بھائی ہم تو پہلے دن سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو کر لیں، میں تو بیٹھا ہوں. چینج آف پلان ہو چکا ہے. ہم نے کہا تھا منڈے کو گرفتاریاں ہونی ہیں، میں انتظار کر رہی تھی، ٹک لگا کے چینل دیکھ رہی تھی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اور اب مذاکرات کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. چینج آف پلان ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گی، اور اس وقت کی جو سچویشن تھی، جو اطلاعات تھیں، اس کے حوالے سے تو گرفتاریوں میں تیزی بھی آنی تھی اور گرفتاریاں ہونی بھی تھیں، اور کیا چینج ہوا ایسا؟ دیٹس اسٹل پارٹ آف دا پلان. لیکن جو ایک سیکیورٹی سچویشن آپ کہہ لیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں میں نا آپ سیکیورٹی سچویشن کو بہانہ بنا کے ڈال دیا گیا. وہ جلسہ منسوخ کرانے میں آپ نے کہا سیکیورٹی صورتحال تھی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں نہیں ہوئی، سیکیورٹی صورتحال تھی. پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی، پھر کہیں گے سیکیورٹی صورتحال. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. گرفتاریاں دیکھیں وہ تمام تر جس طرح آپ نے کھڑکی لگا کے چینلز کو دیکھ رہی تھیں، اسی طرح وہ تمام تر گھیرا ان لوگوں کے گرد بھی تنگ ہو چکا ہے. بٹ رائٹ ناؤ ایک بگر پرابلم جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے جو بلوچستان میں ہوا، جو کے پی میں ہوا، اور جو دیگر آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. آپ کہہ رہے ہیں ان کی شامت آنی ہے ابھی پی ٹی آئی؟ بالکل آنی ہے، بالکل. وہ کینسل نہیں ہوئی ہے؟ وہ کینسل ٹرک کی بتی تو نہیں ہے؟ ٹرک کی بتی نہیں ہے. ہم تھوڑے ہی بانی ہے پی ٹی آئی کی طرح لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ہم تو وثوق سے بات کرتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو سچویشن اس دن بیان کی تھی، اور اس کے بعد ہی یہ تمام تر جو دہشت گردی کے ایک لہر میں تیزی آئی ہے اور جو اٹیکس ہوئے تھے، یہ اس کے بعد ہی ہوا. اچھا بس مجھے یہ کنفرم کرتے ہیں شعیب شاہین صاحب تو اس لسٹ میں نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. نہیں ہے. شعیب صاحب آپ سیف ہیں فی الحال، لیکن گرفتاریاں ہونی ہے. پی ٹی آئی تیار ہے؟ بھائی ہم تو پہلے دن سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، 7 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں. گرفتار نہیں ہونا آپ نے، لیکن کر لیں، میں تو بیٹھا ہوں سب کے سامنے. میں تو آج تک آپ کیوں مروت صاحب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرو؟ میں آج تک نہ اپنے آپ کو کہیں چھپایا ہے. آج تک میرا دفتر، جس دن میں کوئی اعلان کرتا ہوں، باہر 200 پولیس والا میرے دفتر کے باہر کھڑا ہوتا ہے. میں وہیں سے آتا ہوں، وہیں سے جاتا ہوں، جب چاہیں گرفتار کر لیں. میرا دفتر میرا نہیں کرنا انہوں نے گرفتار، آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری گرفتاریوں کو بھول جائیں. ہم نے جتنی گرفتاریاں، جتنے ظلم، جتنا تشدد، جتنا کچھ سہنا تھا وہ سہ لیا. اب اپنی فکر کریں، اتنا ظلم کریں جتنا برداشت بھی کر سکیں. آپ کیا کرنے والے؟ دوسری بات، وقت بدلتے کو دیر لگتی ہے. 8 ستمبر کو کچھ ہوگا؟ نہیں، 8 ستمبر کو تو ہمارا جلسہ ہوگا. جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جلسہ ہوگا. لیکن میں تو یہ پوچھتا ہوں، ایک کبوتر اڑانے والے آئے تھے ان کے لیڈر، ان کے سنائے طوطے اڑ گئے ہیں اور وہ لندن واپس جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، لگ تو پتہ گیا ہے قوم کو. بجلی کا بل لوگ نہیں دے سکتے، کھانے کو بھوک سے مر رہے ہیں، دہشت گردی اپنے عروج پہ چلی گئی ہے. آج آپ کے سامنے صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ملک کو جس نہج پہ انہوں نے جتنی تنزلی کے ساتھ جلدی پہنچا دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں 76 سالہ یا 77 سالہ تاریخ میں اتنا بدترین زمانہ کبھی نہیں آیا. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں، زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے ایک عام آدمی کے لیے نا، اور وہ حکومت کا اس کو کریڈٹ نہیں، اس کا سارا ڈسکریڈٹ ان کا ہے. لیکن آپ کی باری میں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی. میں مانتا ہوں، سن لیں، 3.5 سال کا دور اقتدار تھا، 2 سال کورونا میں بھگتائے. پوری دنیا نے تعریف کی کہ کورونا میں بہترین ان کی کارکردگی تھی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود کورونا میں پوری دنیا بند ہو گئی تھی، کاروبار آپ کی طرف آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی اللہ کی طرف سے چل رہا تھا نا، ہم نے چلایا نا، اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں تھا. اس سے آگے چلیں، اس کے بعد چلیں. آخری 2 سال 6.2% جی ڈی پی تھی ان کے اعداد و شمار کے مطابق. کیسے تھا؟ پورا کاروبار چل رہا تھا. آج آپ کی سچویشن کیا ہے؟ 4000 کمپنیز پاکستانی دبئی میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور پچھلے سال 8000 کمپنیز بند ہوئی ہیں. تمام آپ کا انٹرنیشنل جو کمپنیز ہے بند کر کے جا رہے ہیں. اور سچویشن یہ ہے کہ آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ جا رہا ہے، برین ڈرین الگ سے ہو رہا ہے. میں ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں، کیسر بنگالی صاحب نے بھی ریزائن کر دیا. یہ بہت بری خبر ہے. حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو تمام تر چیزیں بتائی ہیں، معذرت کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا ایک کریکشن ضرور کروں گا. آپ فچ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بلومبرگ کی دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ موڈیز کی ریٹنگز دیکھ لیں، آپ ایس ای سی پی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. پچھلے ماہ جو ہے سب سے زیادہ کمپنیز پاکستان میں رجسٹر ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب کا اجیرن ہو گیا جینا. اب یہ آپ ہی کا دیا ہوا تحفہ ہے، نہ کر کے جاتے معاہدہ ختم آئی ایم ایف کے ساتھ، اور نہ ہمیں 14 روپے کا ریلیف فراہم کیا پر یونٹ. اور 14 روپے کا فائدہ کیا ہوا کہ آج ہی مجھے بتا رہا تھا کہ 15,000 جس کا بل تھا اس کا 9,000 6,000 اس کی سیونگ ہوئی ہے. تو جس کی 50,000 تنخواہ ہے اس کی 6,000 اگر سیونگ ہو گئی ہے
تو the credit goes to پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. ہم تو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, اور آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان مشکل حالات میں جو ریلیف تھا وہ ہم فراہم کر چکے. اب ہم نے صنعت کاروں کی طرف جانا ہے کہ انڈسٹری کو کس طرح چلایا جائے. میجرز جو آپ نے لینے تھے, جو خرچے کم کرنے تھے نا, کیسر بنگالی صاحب نے کہا ہے اگر آپ لوگوں نے واقعی میں کم کرنے ہوتے نا تو بڑے بڑے کچھ افسران تھے, انہیں کو سائیڈ پہ کر کے بہت بچت ہو سکتی تھی. جی آپ کی گورنمنٹ میں سے لوگ جا کر تنخواہ نہیں لے رہا, کابینہ کے لوگ تنخواہ نہیں لے رہے, سب لوگوں کو رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے اوپر ہم لوگ 68% رائٹ سائزنگ اینڈ ڈاؤن سائزنگ کے اوپر, وہ جو گندم سکینڈل میں مال کھا گئے اس کی رائٹ سائزنگ اینڈ ڈاؤن سائزنگ کے اوپر ہم نے 4 سے 5 منسٹریز جو کہ غیر فعال ہیں یا ان کا وہ پروونشل سبجیکٹس ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, ان کو ہم ختم کر رہے ہیں. جو جتنے آپ کے گورنمنٹ افیشلز ہیں وہ اکانومی کلاس میں ٹریول کیا کریں گے, اگر ٹریول کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ کوئی شاہ خرچیاں نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ جو میجرز ہماری گورنمنٹ لے رہی ہے آسٹیریٹی میجرز, دے آر ان پلیس. کیسر بنگالی صاحب نے کیوں اگر ریزائن کیا ہے, میں اس کی کوئی مجھے ایگزیکٹ ریزن نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ اکانومی سے ذرا سائڈ پہ ہوتے ہیں, سیاست کی طرف بھی آتے ہیں. اکانومی از اے ویری واسٹ سبجیکٹ ان اٹ سیلف. شعیب شاہین صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل تو نہیں رہے ہیں؟ وہاں پہلے پریزیڈنٹ صاحب آئے, پھر پرائم منسٹر صاحب آئے, کوئی ملاقاتیں, کوئی باتیں, کوئی آپ کو پتہ ہے پھر زرداری صاحب تو جہاں جاتے ہیں چیزیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی وہ گئے تھے چودھری شجاعت کے پاس اور دوست محمد مزاری سے وہ لیٹر بھی کروا لیا تھا, لیکن سب کچھ ختم ہو گیا نا, نہیں کر پائے. دوسری بات آپ کو بتا دوں, اس ٹائم پہ کوئی مونس ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے نا, ہمارے پاس پبلک ہے, عوام ہے, قوم ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان جیسا جہاندیدہ سیاستدان کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ میں نے ساری زندگی کے لیے سیاست میں رہنا ہے, عوام میں واپس جانا ہے یا نہیں جانا, یا چند مفادات کی خاطر ان کے پیچھے چلے جانا ہے. آپشن ان کے پاس دونوں ہیں. اگر ان کے پیچھے چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے ان کی طرح ڈوبتے جہاز میں بیٹھیں گے, تباہ ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے اس بات کا. اچھا ہاں, اگر انہوں نے, آپ کا جہاز ڈوبے گا نہیں ابھی انشاءاللہ. ہم پبلک کے سامنے, پبلک نے 8 فروری کو رزلٹ دے دیا, آپ کے سامنے ہی ہے. 8 فروری کے بعد بھی آپ اس ٹائم پر نشست پہ نہیں بیٹھے ہوئے, اقتدار میں نہیں بیٹھے ہوئے. کوئی فرق نہیں پڑتا, اقتدار عارضی چیزیں ہیں. آج بھی حسینیت زندہ ہے, یزیدیت زندہ نہیں ہے. مجھے بتائیں پھر یہ تو کٹ پتلی ہیں. جس وقت بھی یہ جس شیلٹر کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں 2/3 میجارٹی کے لیے, قاضی وائسا صاحب کو بچانے کے پیچھے در پہ ہیں, جس دن انہوں نے جانا ہے انصاف جس دن ملنا شروع ہو جائے گا ساری چیزیں بدل جائیں گی. تو آپ لوگوں نے نا دونوں سائیڈوں نے عدلیہ کو بالکل ہی وہ کر دیا. ہم نہیں کر رہے. آپ نہیں کر رہے, سنیں ابھی آپ نے کیا کہا؟ نہیں, میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کیوں نہیں. چیف جسٹس پاکستان, ود ریسپیکٹ, میں ود ریسپیکٹ بات کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں آج بھی پچھلے سال ان کی روایت کے مطابق 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا. چلے وہ نہیں دیا نا, لیکن 1.5 مہینہ ہے, آپ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1. نمبر 2, پورے ملک میں آگ لگی ہے, معاشی تباہی اور سیکیورٹی کے معاملات وہ سب آپ کے سامنے. بلوچستان کا ایشو, نیشنل اسمبلی کو کس کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ ججز کی تعداد بڑھاؤ, 2/3 میجارٹی لے کر آؤ تاکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو پروٹیکشن اور ایکسٹینشن دے سکیں. انہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں, ہم نے نہیں کیے ہوئے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح حرکتیں کرنے کی بجائے آپ ملک کو آگے چلنے دو. نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر دیتے؟